بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی کہ اس پر کوئی کلپ بنائیں اور اس پر بات کریں، اور مسئلہ بڑا اہم تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس پر بات کروں کہ ویڈیو میں کیا ہے کہ ایک خاتون رو رہی ہے اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر اپنے شوہر کو صفائیاں دے رہی ہے۔ اس کا شوہر بیرون ملک سے اس پر ویڈیو کال پہ بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ کہ تمہارا فلاں 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 سے تعلق نہیں ہے۔ وہ بیچاری قسمیں بھی کھا رہی ہے، صفائیاں بھی دے رہی ہے، اور اس کا شوہر اس کو گالیاں بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے شک کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ نکاح کا رشتہ یہ ایک ایسا پیارا رشتہ ہے جو حرام چیز کو انسان کے لیے حلال کرتا ہے، اور یہ رشتہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب آپس میں باہمی طور پر اعتماد قائم ہو، اور اس رشتے کو خوشگوار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بدگمانی سے بچا جائے، اور شک و شبہ کرنا، ایک دوسرے کی ٹو میں رہنا، ایک دوسرے کا موبائل چیک کرتے رہنا، اور پھر بعض ایسے حضرات جو بیرون ملک ہیں ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ جی ہم تو باہر ہیں، ہماری بیوی کا کسی سے کوئی تعلق نہ ہو، تو پھر وہ مختلف لوگوں سے، خاندان کے لوگوں سے اس کے بارے میں رپورٹس لیتے رہتے ہیں کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے، کہاں رہتی ہے، کون آتا ہے، کون جاتا ہے۔ بھئی آپ کو اگر اتنا ہی شک و شبہ ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے نہ جائیں، اس کو ساتھ لے جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ساتھ نہیں لے جا سکتے تو خود یہاں رہ لیں۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ باہر بھی چلے گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں کمائی کر رہا ہوں، اور بیوی جو ہے اس پر آپ شک کرتے ہیں اور شک کی مار دے دے کر اس کی زندگی خراب کر دیتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کو دراڑوں سے بچانے کے لیے آج سے 14 صدیاں قبل کتنی شاندار رہنمائی فرمائی، اور اس حدیث پاک کو امام مسلم نے نقل کیا۔ 4969 نمبر حدیث ہے مسلم شریف کی، اور یہ بخاری شریف میں بھی کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ موجود ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان یطرق اہلہ لیلا یتخوفونہم او یلتمس اثراتہم۔ فرمایا کہ یہ کوئی بھی شخص رات کے وقت اپنے گھر نہ آئے، یعنی جو دیر سے کہیں گیا ہوا ہو اور وہ رات کے وقت گھر نہ آئے کہ اس کو کوئی تہمت لگانے کا موقع ملے یا اپنی بیوی کی کمزوریاں تلاش کرے، اس لیے رات کے وقت گھر نہ آئے۔ اس میں کتنی حکمتیں ہیں، سمجھدار لوگ اس کو سمجھیں گے کہ حضور نے کیسے حکمت بھرے انداز میں پردہ رکھا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا، کہ وہ عورت جو پاکی کے دنوں میں 5 نمازیں پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی پاک دامن رہے، واطاعت بعلہا، اور اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنۃ شاء، اور فرمایا وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے اس میں داخل ہو جائے۔ تو دونوں کو حضور نے سمجھایا، عورت کو بھی سمجھایا اور مرد کو بھی سمجھایا، مگر بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ عجیب و غریب روش پہ چل نکلا ہے کہ ایک لمحہ لگتا ہے کہ تعلقات جو سالوں کے تعلقات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اعتماد بھرے تعلقات، کوئی ہلکی سی چنگاری پھینکتا ہے اور وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں سارے۔ ایک لمحہ لگتا ہے، تو کیا میاں بیوی میں جب اعتماد ہی نہیں ہے تو یہ رشتہ کیسے نبھ سکتا ہے، کیسے چل سکتا ہے؟ تو دیکھیے اسلام نے اس کے بارے میں کس قدر سخت رویہ اپنایا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے۔ اگر گواہ پیش نہیں کر سکتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر کہتا ہے جی کہ میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، لیکن میں نے خود دیکھا ہے، ایسی حالت میں اپنی بیوی کو جو بیان نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے پھر اسلام نے کیا رستہ اختیار کیا کہ دونوں کو قاضی کے پاس بلایا، جج کے پاس بلایا جائے گا، اور مرد قسم کھائے گا، 4 مرتبہ قسم کھائے گا، اور اپنی بات کی صداقت کی قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ عیب ہے، اور 5ویں مرتبہ پھر یہ قسم کھا کر کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح عورت اگر اس بات کی انکاری ہے تو پھر وہ 4 مرتبہ قسم کھا کر یہ کہے گی کہ میرا شوہر مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے، میں اس کی اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتی، اور 5ویں مرتبہ پھر وہ یہ قسم کھائے گی کہ اگر میں اپنی بات میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ اب اس لعان کے بعد قاضی جو ہے ان دونوں میں جدائی کروا جائے گا، طلاق بائن ہو جائے گی، ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ لعان کرنے کے بعد اب وہ میاں بیوی کے تعلقات میں نہیں رہ سکتے۔ تو یہ چیزیں قرآن نے، حدیث نے، ہمارے اسلام نے سب بیان کر دی ہیں۔ اب آپ اس سطح پر بھی نہیں جاتے، بیوی کے سر پر ہر وقت شک کی تلوار لٹکا کر رکھتے ہیں، یا بیوی ہر وقت شوہر کو تنگ کرتی رہتی ہے اور اس کو کہتی ہے تیرے فلاں عورتوں کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ وہ فلاں۔
ثبوت دلیل گواہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو خدا را اپنے گھروں کو جہنم مت بنائیں، اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ، سکون کا گہوارہ بنائیں۔ کوئی غلط فہمی اگر ہو رہی ہے تو اس کو دور کریں، تیسرے فرد کو موقع نہ دیں کہ دونوں کے درمیان گھس کر دونوں کے تعلقات خراب کر دے اور گھر برباد کر دے۔ ہم نے ایسے گھر برباد ہوتے دیکھیں۔ پاک دامن عورت ہے، شوہر کے کان باہر کسی نے بھر دیے اور وہ اپنی بیوی سے متنفر ہو کر زندگی بھر کے لیے اپنا گھر برباد کر بیٹھا۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو شوہروں کو بھی اعتماد رکھنا چاہیے، کانوں کے کچے نہیں ہونا چاہیے۔ جس شخص کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں ہے وہ کبھی نہ خود پرسکون رہ سکتا ہے نہ اس کی بیوی پرسکون رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ قسمیں اٹھوانا اور فون کالز کر کر کے اس کو ذلیل و رسوا کرنا ایک غیرت مند مرد کی شایان شان نہیں ہے۔